إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. سورہ بقرہ آیت نمبر 284. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ، اللہ تعالیٰ اس پہ تمہارا محاسبہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پہ تمہارا حساب لے گا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، تو اللہ رب العزت جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جسے چاہیں گے عذاب دیں گے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ بہت زیادہ بہت اچھی طرح قدرت رکھنے والے ہیں. یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 284 اور یہ تھا اس کا آسان ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف اور تفسیر کی طرف. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، للہ یہ دو لفظ ہیں، ایک لام اور ایک اللہ. لام کا معنی کیا؟ کے لیے، کے واسطے. تو للہ ہی اللہ کے لیے ہے، اللہ کے واسطے ہے. ما جو کے معنی میں ہے، ما الذی کے معنی میں ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. ما جو فی السماوات کہاں پہ ہے؟ آسمانوں میں. السماوات جمع ہے کس کی؟ سما ان کی. السما کی جمع السماوات. وما فی الارض، اور جو فی الارض زمین پہ ہے. اس آیت میں آپ نوٹ کریں گے کہ للہ جو ہے اس کو پہلے لایا گیا ہے اور ما فی السماوات و ما فی الارض کو بعد میں لایا گیا ہے. عربی زبان کے قواعد سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ جملہ یوں ہوتا ہے کہ ما فی السماوات و ما فی الارض للہ، کہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے وہ اللہ کا ہے. للہ ہی اللہ کا ہے یہ آخر میں ہو. لیکن جب للہ جو عام طور پہ آخر میں ہوتا ہے اس کو پہلے لایا گیا ہے تو اس سے حصر پیدا ہوا. اب معنی کیا ہو گیا؟ اللہ ہی کا ہے. یہ ہی کا معنی کیسے پیدا ہوا؟ اس لیے کہ للہ کو پہلے لایا گیا ہے. اگر للہ بعد میں ہوتا تو ہی کا معنی پیدا نہیں ہونا تھا. تو للہ ہی اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت کے اس پہلے جملے میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ جو بھی چیز آسمانوں پہ ہے اور جو چیز بھی زمین پہ ہے، ہر چیز کا مالک میں ہوں. ہر چیز میری ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا بھی میں ہوں اور ہر چیز کا مالک بھی میں ہوں اور ہر چیز کے امور کی تدبیر کرنے والا بھی میں ہوں. آسمانوں پہ مثال کے طور پہ کیا ہے؟ فرشتے ہیں.
انہیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت. ان کا مالک کون؟ اللہ رب العزت. ان کے امور کی تدبیر کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت. آسمانوں پہ اور کیا ہے؟ آسمانوں پہ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت کی کرسی ہے, اللہ رب العزت کا عرش ہے. یہ ساری چیزیں اوپر ہیں, آسمان اور آسمان سے اوپر ہیں. تو ان تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ رب العزت. تو اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہیں, اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج نہیں ہے, عرش اللہ کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ عرش کے مالک ہیں, عرش اللہ کی مملوک ہے, عرش اللہ کی ملکیت میں ہے. ایسے ہی وہ کرسی جو اللہ رب العزت کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے, وہ کرسی بھی اللہ رب العزت کی ملکیت ہے. اللہ تعالیٰ اسے پیدا کرنے والے, اللہ تعالیٰ اس کے مالک, اور اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر آرڈر چلتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نظام کی تدبیر کرنے والا ہے. ما جو ہے لفظ, یہ لفظ جو ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے. جو چیز بھی آسمانوں پہ ہے, ایسے ہی وما فی الارض, اور جو چیز بھی کہاں پہ ہے؟ زمین پہ ہے. زمین کی ایک ایک مخلوق اللہ رب العزت کی ملکیت ہے, ایک ایک مخلوق کا اللہ رب العزت مالک ہے, اور ایک ایک مخلوق کا نظام اللہ چلا رہا ہے. مثال کے طور پہ زمین پہ جتنے بھی پہاڑ ہیں, انہیں پیدا کرنے والا کون؟ اللہ رب العزت. ان کا مالک کون؟ اللہ رب العزت. ان کے امور کی تدبیر کرنے والا اللہ رب العزت. دریا, سمندر, ندیاں, چشمے, کنویں, جہاں جہاں پہ پانی ہے, پانی کی جو بھی شکلیں ہیں, ان سب کا خالق بھی اللہ, ان کا مالک بھی اللہ, ان کے امور کی تدبیر کرنے والا بھی اللہ. اور پھر آپ انسان کو لے لیں, زمین پہ انسان بھی ہے. تو زمین پہ جو بھی انسان ہے, ہر ایک کا خالق اللہ, ہر ایک کا مالک اللہ, ہر ایک کے امور کی تدبیر کرنے والا کون؟ اللہ. تو اللہ رب العزت نے اس جملے میں اپنی ربوبیت بیان کی ہے. اور جب اللہ تعالیٰ ربوبیت بیان کرتے ہیں تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو رب مانتے ہو, جو ان تمام چیزوں کا رب ہے, ان کا خالق ہے, ان کا مالک ہے, اور جو ان کے امور کی تدبیر کرنے والا ہے, عبادت کے لائق بھی وہی ہے. آپ دیکھ لیں سورہ بقرہ کے شروع کے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم, اے لوگو عبادت کرو اپنے رب کی. کس رب کی؟ جس نے تمہیں بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی پیدا کیا. تو وہاں پہ بھی کہا گیا عبادت اس کی کرو جو تمہارا رب ہے, جس کے لیے ربوبیت مانتے ہو, وہی تمہارے نزدیک عبادت کے لائق ہونا چاہیے. تو یہاں پہ جب بتا دیا گیا کہ آسمان و زمین کی ایک ایک مخلوق کا مالک وہ ہے, ایک ایک مخلوق کی تدبیر کرنے والا وہ ہے, تو اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا کہ ہماری طرف سے ہر عبادت کے لائق صرف وہی ہے. ہر سجدہ اسی کے لیے, ہر رکوع اسی کے لیے, ہر نماز اسی کے لیے, ہر طواف اسی کے لیے, ہر جانور ذبح ہو تو اسی کے نام پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. وَإِن, یہ دو لفظ ہیں, واو جس کا معنی ہوتا ہے اور ان کا معنی کیا؟ اگر. ان شرطیہ. تبدو, تم ظاہر کرو, یہ اصل میں تھا تبدونا, فعل مضارع جمع کے لیے. اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ تبدی. لیکن ان کی وجہ سے تبدو کے آخر میں جو نون تھا وہ گر گیا ہے. ان کے پہلے تھا تبدونا, اب کیا ہو گیا؟ تبدو. معنی کیا ہوتا ہے؟ ابدا یبدی کا معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا. تو ان تبدو, اور اگر تم ظاہر کرو, ما, ہر وہ چیز, فی انفسکم, جو تمہارے دلوں میں ہے. انفس نفس کی جمع ہے. اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جان, اور اس کا استعمال دل کے اوپر بھی ہوتا ہے. تو انفسکم دو لفظ ہیں, انفس جان, دل, اور کم تمہارا. اور اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے, او کا معنی کیا ہے؟ یا.
تخفوہ تم اسے چھپاؤ، کس کو؟ جو تمہارے دلوں میں ہے، یعنی کہ جو چیز تمہارے دلوں میں ہے اسے تم ظاہر کرو یا تم اسے چھپاؤ. تخفوہ یہ دو لفظ ہیں، تخفو الگ ہے اور ہو ضمیر الگ ہے. تخفو یہ اصل میں کیا تھا؟ تخفونا، اس کا واحد کیا؟ تخفی. تخفی تو چھپاتا ہے، تخفونا تم چھپاتے ہو. لیکن چونکہ اس کا عطف ہے تبدو کے اوپر، تو جیسے تبدو کے آخر سے نون گر گیا ایسے ہی تخفونا کے آخر سے بھی نون گر گیا. یحاسب یہ ان شرطیہ کا جواب ہے کہ اگر تم ظاہر کرو وہ جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ تو کیا ہوگا؟ یحاسب محاسبہ کرے گا، کم تمہارا. یحاسب اصل میں کیا تھا؟ یحاسبو فعل مضارع واحد کے لیے، وہ محاسبہ کرتا ہے، وہ حساب کرتا ہے، وہ حساب لیتا ہے. لیکن چونکہ یحاسب ان کا جواب بن رہا ہے اس لیے با کے اوپر جو ضمہ تھا، جو پیش تھی، اس کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ کیا لایا گیا؟ جزم لائی گئی ہے. تو یحاسب وہ حساب کرتا ہے، وہ کرے گا، کم تمہارا. بھی اس پہ، کس پہ؟ بھی بھی دو لفظ ہیں، با حرف جر اور ہی ضمیر. یہ ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے؟ ماں کی طرف. یعنی کہ جو بھی تم ظاہر کرو گے یا چھپاؤ گے تمہارا اللہ محاسبہ کرے گا بھی اس پہ. اب ہم آتے ہیں اس جملے کی تفسیر کی طرف. اللہ تعالیٰ اس میں وعدے کر رہے ہیں کہ میرا علم ہر چیز کو شامل ہے، کوئی بھی چیز میرے علم سے باہر نہیں ہے. تمہارا دل جو تمہارے جسم کے اندر ہے، میں اس دل میں واقع ہونے والے ایک ایک خیال کو، ایک ایک وسوسے کو جانتا ہوں. تمہارے دل میں جو ارادے ہیں، جو خیالات ہیں، جو وسوسے ہیں، دنیا ان سے واقف نہیں ہے لیکن میں واقف ہوں. تو اس سے پتا چلا کہ اللہ رب العزت کا علم کامل اور مکمل ہے. اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا پتا چلا، اور اس سے وارننگ بھی ملی. کیا وارننگ ملی؟ کہ اپنے دل کو برے خیالات سے پاک اور صاف رکھیں، ورنہ تمہارے برے خیالات، برے ارادے، برے عزائم، تمہاری سازشیں، ان تمام سے اللہ رب العزت واقف ہے. مثال کے طور پہ دل کے اندر اگر کفر ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. اگر کوئی اوپر سے کلمہ پڑھتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتا ہے، تو دنیا سے وہ اپنی حقیقت کو چھپا سکتا ہے، اللہ رب العزت سے نہیں چھپا سکتا. اللہ رب العزت ہمارے دل میں موجود ہر ارادے کو، ہر وسوسے کو، ہر خیال کو جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالیٰ اس پہ تمہارا حساب کرے گا. یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو بھی دل میں خیال آئے اس پہ حساب ہوگا. اس موضوع پہ مزید گفتگو کرنے سے پہلے ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح میں لے کر آئے ہیں. حدیث کے راوی ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، جس آیت کی تفسیر ہم پڑھ رہے ہیں، للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ، جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام پہ بہت گراں گزری، بہت شاک گزری، پریشان ہو گئے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے. کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں ایسے اعمال کا پابند کیا گیا جن اعمال کی ہم استطاعت رکھتے تھے. نماز کا پابند کیا گیا، روزے کا پابند کیا گیا، جہاد کا پابند کیا گیا، صدقہ کرنے کا حکم دیا گیا. یہ سارے وہ امور ہیں، وہ اعمال ہیں جن کی ہم استطاعت رکھتے ہیں. لیکن اب یہ آیت آپ پہ نازل ہوئی ہے
اور جو کچھ اس میں آیا ہے اس کی ہم استطاعت نہیں رکھتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم وہ الفاظ کہو جو تم سے پہلے یہودیوں اور عیسائیوں نے کہے تھے کہ انہوں نے اپنے اپنے نبیوں سے کیا کہا تھا؟ سمینا وعصینا، کہ ہم نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، تمہارے آرڈر سن لیے ہیں، لیکن ہم تمہارے آرڈرز کی تعمیل نہیں کریں گے، تمہارا آرڈر نہیں مانیں گے، تمہاری اطاعت نہیں کریں گے. کیا تم لوگ ان یہودیوں عیسائیوں کی طرح یہ الفاظ کہنا چاہتے ہو؟ تم یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، کہ اے ہمارے رب ہم نے تیرا حکم سن لیا، تیرا فرمان سن لیا اور تیرا فرمان مان لیا. غفرانک، لیکن اے اللہ ہم کمزور ہیں، تجھ سے بخشش کا سوال کرتے ہیں. ہو سکتا ہے ہم سے صحیح معنوں میں عمل نہ ہو سکے، کوشش کریں گے، ارادے ہمارے بالکل ٹھیک ہیں، لیکن بطور بشر ہم سے کوتاہیاں ہوں گی، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا. وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور ہم نے تیرے پاس حاضر ہونا ہے، حساب کتاب کے لیے، اپنے اعمال کی جزا اور سزا پانے کے لیے تیرے پاس حاضر ہونا ہے. تو یہ الفاظ کہو. چنانچہ صحابہ کرام نے یہ الفاظ کہے. پھر صحابہ کرام اس آیت کی تلاوت کرنے لگے جو آیت ان پہ شاہ گزری تھی، جس آیت میں کہا گیا تھا کہ تمہارے دل میں جو بھی ہے اس پہ اللہ تمہارا محاسبہ کرے گا. اس کی تلاوت کرنے لگے. جب اس کی تلاوت ان کا معمول بن گیا، اس کی تلاوت ان کی زبانوں پہ جاری و ساری ہو گئی، رواں دواں ہو گئی، تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کی آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ. یہ آیت نمبر 285. ہم تفسیر کس آیت کی کر رہے ہیں؟ 284 کی. تو تب یہ آیت نازل ہوئی 285، جس میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ رسول ایمان لا چکے اس کلام پہ جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے نازل ہوا، اور مومن بھی ایمان لا چکے، سب کے سب ایمان لے آئے ہیں اللہ پہ، فرشتوں پہ، کتابوں پہ، رسولوں پہ، اور سب کا یہ کہنا ہے کہ ہم رسولوں میں سے کسی رسول میں فرق نہیں کرتے. اے ہمارے رب ہم نے سن لیا اور مان لیا، تو اس سے بخشش کا سوال کرتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹ کے ہم نے آنا ہے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی اس کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہی کچھ کیا. کیا کیا؟ جو اس آیت میں ہے کہ اے اللہ، انہوں نے کہا کہ اللہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. تو پھر اللہ رب العزت نے وہ آیت نازل کی جو اس کے بعد ہے. وہ کون سی آیت؟ آیت نمبر 286. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی انسان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر کسی بات کا پابند نہیں کرتے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں 284، یہ جب نازل ہوئی تو صحابہ کرام پہ شاک گزری. یہ آیت سن کر وہ پریشان ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے دل میں جو بھی خیال آتا ہے، تمہارے دل میں جو کچھ بھی موجود ہے، اس پہ تمہارا حساب ہوگا. صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ دل میں جو بھی برا خیال آئے گا اس کی ہمیں سزا ملے گی، اس پہ مواخذہ ہوگا، اس پہ ہماری بات پرس ہوگی. لیکن ہم سب کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ محاسبہ اس کے دو معنی ہوتی ہیں. ایک معنی ہوتا ہے العرض اور ایک معنی ہوتا ہے المناقشہ. محاسبہ کا پہلا معنی کیا؟ العرض، یعنی کہ اللہ رب العزت بندے کے سامنے اس کے اعمال رکھیں گے کہ تو نے یہ گناہ بھی کیا، تو نے یہ گناہ بھی کیا، تو نے یہ گناہ بھی کیا. اس کا نام بھی محاسبہ ہے. اور محاسبہ کا دوسرا معنی ہے المناقشہ، کہ اللہ رب العزت کسی بندے سے یہ کہیں گے تو نے یہ گناہ کیوں کیا.
اور یہ دونوں محاسبہ کے معنی اس حدیث میں آئے ہیں جسے امام بخاری اپنی صحیح میں لے کر آتے ہیں، جس میں ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا کہ آپ فرما رہے ہیں من حوسب عذب، جس کا محاسبہ ہوا، حساب ہوا، اسے عذاب ہو کر رہے گا، جس کا حساب ہوا وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا۔ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا اللہ کے رسول، آپ کہہ رہے ہیں کہ جس کا بھی حساب ہوا اسے عذاب ملے گا، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں کہتے ہیں فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس شخص کے بارے میں جسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا کہ اس کا حساب آسان ہوگا۔ آپ کہہ رہے ہیں جس کا بھی حساب ہوا اسے عذاب ہوگا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کا حساب کیسا ہوگا؟ آسان ہوگا۔ ام المومنین عائشہ یہ سمجھ رہی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اور قرآن کی آیت میں بظاہر کوئی تعارض ہے، بظاہر کوئی ٹکراؤ ہے، تو اس لیے نبی علیہ السلام سے استفسار کیا تاکہ آپ اس تعارض کو جو بظاہر ام المومنین عائشہ کو محسوس ہو رہا ہے اسے دور فرما دیں، اس کا ازالہ کر دیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا کہ عائشہ، آیت میں جس حساب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ حساب آسان ہوگا، اس سے مراد ہے العرض، یعنی کہ اللہ رب العزت اس شخص کے سامنے جسے اس کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا اس کے اعمال رکھیں گے، اس کے سامنے اس کے گناہ رکھیں گے، اس کو بتائیں گے تو نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے اس حساب کا، اس محاسبے کا جس میں پڑتال ہوگی، تفتیش ہوگی، کہا جائے گا تو نے یہ گناہ کیوں کیا، تو جس کا یہ حساب ہوا وہ ہلاک ہو گیا، وہ اب نجات نہیں پا سکتا۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ کیا کہا؟ یحاسبکم بہ اللہ۔ تو کئی صحابہ کرام یہ سمجھے کہ محاسبہ کا معنی ہے مؤاخذہ، معاقبہ، کہ انسان کے دل میں جب بھی برا خیال آیا تو اس پہ حساب ہوگا، یعنی کہ اس کی سزا ملے گی اور اس کی وجہ سے بات پرس ہوگی، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت پوچھیں گے کہ تیرے دل میں خیال کیوں آیا۔ اس وجہ سے صحابہ کرام پریشان ہوئے، لیکن بہت سے علماء کرام نے وعدے کیا ہے، ان میں سے ایک امام ابن تیمیہ ہیں، دوسرے نمبر پہ امام ابن القیم ہیں اور دیگر کئی ائمہ کرام ہیں، انہوں نے وعدے کیا ہے کہ یہاں پہ محاسبہ سے مراد کیا ہے؟ العرض، یعنی کہ بندے کے سامنے اس کے گناہ رکھے جائیں گے، اس کو بتایا جائے گا تو نے یہ بھی گناہ کیے، تو نے یہ بھی گناہ کیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس حساب پہ اسے سزا ملے گی۔ جہاں تک سزا کا تعلق ہے تو اس کا تذکرہ آئندہ جملہ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اللہ محاسبہ کریں گے، فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، جسے چاہیں گے بخش دیں گے، جسے چاہیں گے عذاب دیں گے۔ تو جن کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کے گناہ رکھیں گے، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں آنے والے خیالات رکھیں گے، جن کے سامنے اللہ تعالیٰ ان کے دل میں موجود کفر اور ایمان رکھیں گے، ان کے دل میں موجود خیر اور شر رکھیں گے، بتائیں گے تمہارے دل میں حسد تھا، تمہارے دل میں کینہ تھا، تو ان کا اب تذکرہ ہو رہا ہے کہ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کسی کو بخش دیں گے اور کسی کو عذاب دیں گے۔ تو وہ محاسبہ جس کا معنی ہوتا ہے معاقبہ، سزا دینا، اس کا تذکرہ بعد میں آ رہا ہے کہ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا پھر کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا تم اسے چھپاؤ، اس پہ اللہ تعالیٰ تمہارا محاسبہ کرے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ تمہارے دل میں یہ خیالات آتے رہے، تمہارے دل میں یہ پختہ عقیدہ تھا، تمہارے دل میں گناہ کا یہ عزم تھا، تمہارے دل میں نیکی کا یہ عزم تھا،
فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، اس کے بعد اللہ جس کو چاہیں گے بخش دیں گے، جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے۔ یہاں پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دل میں جو خیال آیا، وسوسہ آیا، اور ہم نے اس کو دل سے نکال دیا، جھٹک دیا، اس پہ سزا نہیں ملے گی، اس پہ گناہ نہیں ہوگا۔ برا خیال دل میں آیا اور ہم نے اسے دل سے نکال دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ کرام آئے اور انہوں نے کہا تھا اللہ کے رسول، ہمارے دل میں کئی دفعہ اتنے برے خیالات آتے ہیں کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ فرمایا یہ ہے صریح ایمان، یہ ہے واضح ایمان، یہ کہ تمہارے دلوں میں چونکہ ایمان ہے اس لیے شیطان کوشش کرتا ہے، حملے کرتا ہے، وسوسوں میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے، برائی کا خیال تمہارے دل میں ڈالتا ہے، اور تم پھر کیا کرتے ہو؟ ان خیالات کو جھٹک دیتے ہو۔ تو جب ایسا ہو تو ایسے خیالات کو جھٹک دو، تو پھر اس پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ انسان پختہ عزم کرتا ہے کسی گناہ کا۔ پہلے نمبر پہ کیا تھا؟ خیال آیا گناہ کا، وسوسہ پیدا ہوا گناہ کے بارے میں اور انسان نے اس کو جھٹک دیا، تو اس پہ کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس پہ کوئی سزا نہیں ہوگی۔ دوسرے نمبر پہ کیا ہے کہ پختہ عزم کر لیا گناہ کا۔ اب جو گناہ کا پختہ عزم کر لے، پختہ ارادہ کر لے، اس کے پھر کئی حالات ہوتے ہیں، اس کی کئی شکلیں اور صورتیں بنتی ہیں۔ مثال کے طور پہ گناہ کا پختہ عزم کیا اور پھر اللہ کے ڈر سے اس کو چھوڑ دیا، یہ کیا ہے؟ باعث اجر و ثواب ہے۔ یہ کیا ہے؟ باعث اجر و ثواب ہے۔ دوسرے نمبر پہ گناہ کا پختہ عزم کیا، پھر گناہ سے اراض کر لیا، دلچسپی ختم ہو گئی، تو اس پہ نہ سزا ہے اور نہ اس پہ کوئی ثواب ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ ہے گناہ کا پختہ عزم کیا اور اس کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، گناہ کی آرزو کرتا رہتا ہے، گناہ کا شوق رکھتا ہے، لیکن گناہ کیا نہیں ہے، تو ایسے شخص کو اس بری نیت کا اور برے عزم کا گناہ ملے گا، کیونکہ پختہ عزم رکھتا ہے اور منصوبہ یعنی کہ گناہ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے اور اس کی آرزو رکھتا ہے، اس کی خواہش رکھتا ہے، اس کی حرص رکھتا ہے۔ اور ایک حالت یہ ہے کہ انسان گناہ کا عزم کرتا ہے، پھر اس کے اسباب بھی اختیار کرتا ہے۔ پہلے بندے نے جس کا بھی تذکرہ کیا تھا اس نے اسباب اختیار نہیں کیے، بس تمنا کرتا ہے، آرزو کرتا ہے، لیکن گناہ کو کرنے کی کوشش نہیں کی، اسباب اختیار نہیں کیے۔ اور اب میں کیا بتا رہا ہوں کہ وہ آدمی جو گناہ کا عزم رکھتا ہے اور پھر گناہ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، اسباب اختیار کرتا ہے، لیکن گناہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا، تو اسے گناہ ملے گا۔ آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی جسے امام بخاری وغیرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب دو مسلمان لڑنے کے لیے تلواریں لے کر ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں تو پھر قاتل بھی جہنم میں جائے گا، مقتول بھی جہنم میں جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، قاتل جہنم میں جائے گا یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے، مقتول کیوں جائے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ بھی اپنے مسلمان بھائی کے قتل کا عزم رکھتا تھا، اس کی حرص رکھتا تھا، اور اس نے اس کی کوشش کی ہے، کیونکہ میدان میں آیا، تلوار اٹھائی ہے اس نے، تو اس لیے کیا کہا گیا؟ وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا۔ تو ان امور کو مد نظر رکھنا چاہیے دل میں آنے والے خیالات کے تعلق سے اور دل میں قائم ہونے والے عزائم اور پختہ ارادوں کے تعلق سے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ۔ تو اب کیا پتا چلا پھر کہ دل میں جو خیال آیا
گناہ کا ارادہ آیا اور آپ نے اس کو جھٹک دیا، اس کے اوپر سزا نہیں ملے گی. لیکن جو پختہ عزم کر لیا، اللہ کی وجہ سے چھوڑ دیا، تو اس پہ اجر و ثواب ملے گا. اور جس سے بے رغبتی پیدا ہو گئی، اس کا شوق نہیں رہا، تو اس کی نہ سزا ہے اور نہ اس کا اجر و ثواب ہے. اور جہاں پہ کیا ہوا کہ آپ نے گناہ کے بارے میں عزم کیا اور آرزو کرتے ہیں، تمنا رکھتے ہیں، خواہش رکھتے ہیں، حرص رکھتے ہیں، لیکن کوشش نہیں کرتے، یہاں پہ خواہش رکھنے کا گناہ ملے گا. اور جہاں آپ نے اسباب اختیار کیے باقاعدہ، چاہے آپ گناہ کرنے میں کامیاب نہ ہوں، وہاں پہ بری نیت کا بھی گناہ ملے گا اور اسباب اختیار کرنے کا گناہ بھی ملے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. تو اللہ جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جسے چاہیں گے اللہ تعالیٰ عذاب دیں گے. اب ظاہر ہے کہ ان کو معافی مل جائے گی. کن کو؟ جن کے دل میں برا ارادہ آیا لیکن جھٹک دیا. فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیں گے جس نے گناہ کا پختہ عزم کر لیا پھر اللہ کی وجہ سے چھوڑ دیا، بلکہ اجر و ثواب بھی دیں گے. اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دیں گے جس نے گناہ کا پختہ عزم کیا لیکن پھر اس گناہ سے اعراض کر لیا، اس سے بے رغبتی برتی، اس میں دلچسپی نہیں لی. لیکن وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. جس کو اللہ چاہیں گے سزا دیں گے، اس کو سزا مل سکتی ہے جو گناہ کا عزم رکھتا ہے اور اس کی آرزو کرتا رہتا ہے، اس کی خواہش رکھتا ہے، توبہ نہیں کرتا. اور ایسے ہی اس کو بھی سزا اللہ تعالیٰ دینا چاہیں گے تو دیں گے جو گناہ کرنے کے لیے اسباب اختیار کرتا ہے. مثال کے طور پہ ایک لڑکی سے زنا اور بدکاری کرنے کا عزم رکھتا ہے اور اس کے گھر گیا ہے، دروازہ کھٹکھٹایا ہے لیکن لڑکی باہر نہیں نکلی یا پتہ چلا کہ لڑکی گھر پہ موجود نہیں تھی، تو ایسے شخص کو گناہ ملے گا. لیکن اگر لڑکی کے دروازے پہ پہنچا اور وہاں پہنچ کر اللہ سے ڈر گیا، اللہ کے ڈر کی وجہ سے واپس آ گیا، تو اسے اجر و ثواب ملے گا. آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص جو غار میں پھنس گیا تھا، اس نے 3 تھے، ان میں سے ایک نے اللہ سے کیا کہا تھا کہ یا اللہ میرے چچا کی بیٹی مجھے بہت محبوب تھی، میں اس سے گناہ کرنا چاہتا تھا، پیسے بھی ادا کر دیے، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اللہ سے ڈر جا، میں تیرے ڈر سے پیچھے ہٹا. تو اللہ رب العزت کے ہاں وہ ایک محبوب بندہ بن گیا. اس نے اللہ تعالیٰ کو اپنے اس عمل کا واسطہ دیا اور اللہ نے اس کی دعا سنی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. اللہ جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے. اس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کی مشیت غالب رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ارادہ دیا ہے، انسان کو مشیت دی ہے، لیکن انسان کی مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے. انسان اللہ کی مشیت کے بغیر گناہ کر لے ممکن نہیں ہے. انسان اللہ کی مشیت کے بغیر نماز پڑھ لے ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود ارادہ دیا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا. ہم نے انسان کو سیدھا راستہ دکھا دیا، اب اس کو ارادہ دے دیا ہے، چاہے تو اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے، چاہے تو اللہ کا ناشکرہ بندہ بن جائے. تو انسان کی مشیت اللہ کی مشیت کے کیا ہے؟ تابع ہے. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں. جی ہاں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ کی قدرت میں نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہیں. جو کام اللہ نے کر لیے اللہ ان پہ بھی قادر، جو کام اللہ نے نہیں کیے ان پہ بھی اللہ قادر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِن شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. آسمان و زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے سامنے اللہ تعالیٰ بے بس ہوں، جو اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی قدرت رکھنے والے ہیں، کوئی بھی چیز اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. یہاں آخر میں ایک یہ مسئلہ بیان کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ
بہت سے علماء کرام، صحابہ کرام میں سے بھی اور بعد میں آنے والوں میں سے بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، اور اسے منسوخ کرنے والی آیت وہ ہے جس کا نمبر ہے 286۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پہ منسوخ کا مقصد کیا ہے، اور منسوخ کہنے والے کون کون سے علماء کرام ہیں؟ منسوخ کہنے والوں میں جناب عبداللہ بن عمر ہیں، منسوخ کہنے والوں میں قتادہ بن دعامہ سدوسی ہیں، منسوخ کہنے والوں میں عامر بن شراحیل شعبی ہیں۔ تو یہ علماء کرام اس آیت کو، یعنی کہ آیت نمبر 284 کو منسوخ مانتے ہیں۔ تو ایک بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ نسخ کے کئی معنی ہوتے ہیں، نسخ کے کئی مفہوم ہوتے ہیں۔ نسخ کا ایک مفہوم یہ ہے جو موجودہ زمانے میں علماء کرام کے ہاں مشہور و معروف ہے، رفع الحکم ثابت بخطاب متقدم بخطاب آخر متراخ عنہ، کہ شریعت نے کوئی حکم دیا، بعد میں شریعت نے اس حکم کو اٹھا لیا کوئی نیا حکم دے کر۔ تو یہ ہے منسوخ کا اور نسخ کا وہ معنی جو آج کل کے علماء کرام کے ہاں مشہور و معروف ہے۔ لیکن جہاں تک تعلق ہے صحابہ کرام کا، تابعین اور تبع تابعین وغیرہ کا، تو ان کے ہاں نسخ کا استعمال کئی ایک معنی پہ ہوتا تھا۔ ایک اس معنی پہ جس معنی کو متأخرین نے لے لیا ہے، موجودہ زمانے کے آخری زمانے کے علماء کرام نے لے لیا ہے، اور دوسرا نسخ کا معنی یہ ہے کہ وضاحت کرنا، کسی آیت کے بارے میں پائے جانے والے ابہام کو دور کر دینا، کسی آیت کے بارے میں پائے جانے والے ابہام کی وضاحت کر دینا۔ یہ آیت یحاسبکم بہ اللہ، اللہ تعالی تمہارا محاسبہ کرے گا۔ اس آیت کے بارے میں کئی صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ محاسبہ سے مراد کیا ہے؟ معاقبہ، سزا دینا، یعنی کہ دل میں جو بھی خیال آئے گا اس پہ کیا ہوگا؟ سزا ملے گی۔ جب بھی دل میں برا خیال آئے گا اس پہ سزا ملے گی اور اس کے بارے میں مواخذہ ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت نمبر 286 میں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہہ کر یہ بتایا ہے کہ یحاسبکم بہ اللہ کا وہ معنی نہیں ہے جو معنی تم لوگوں نے سمجھا ہے، جو معنی تم لوگوں کے ذہنوں میں آیا ہے۔ اللہ رب العزت کسی بھی انسان کو اتنی ہی تکلیف دیتے ہیں، اسی بات کا مکلف قرار دیتے ہیں، اسی بات کا پابند کرتے ہیں جس کی وہ استطاعت رکھتا ہو۔ اب دل میں برا خیال آئے اور پھر آپ اس کو دل سے نکال دیں، اگر اس پہ بھی حساب کتاب ہوگا تو یقیناً یہ وہ چیز ہے جو انسان کی قدرت میں نہیں ہے، انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ایسی چیز کا پابند ہی نہیں کرتے جس چیز کی انسان طاقت اور استطاعت نہ رکھتا ہو۔ تو اس لیے اس آیت نے بتا دیا کہ وہاں پہ محاسبہ سے مراد کیا ہے کہ وہ انسان جس کا محاسبہ ہو رہا ہے، جس کا حساب ہو رہا ہے، اسے بتا دینا کہ تو نے یہ گناہ کیے تھے۔ بلکہ اس بارے میں حدیث ہے جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت ایک بندے کو الگ کریں گے، باقی مخلوقات سے الگ کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کیا تو نے یہ گناہ کیا تھا؟ وہ اقرار کرے گا، مان لے گا یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے یہ گناہ بھی کیا تھا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں نے یہ گناہ بھی کیا تھا۔ جب اللہ تعالیٰ اس کے یہ گناہ ذکر کریں گے تو وہ سمجھے گا کہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرماتے ہوئے کہیں گے کہ اے میرے بندے، میں نے تمہارے یہ گناہ دنیا میں چھپائے رکھے، تمہاری پردہ پوشی کی، وَأَنَا أَغْفِرُهَا لَكَ الْيَوْمَ، اور آج میں یہ گناہ تمہیں معاف کر رہا۔ تو اللہ نے یہاں پہ بندے کو اس کے گناہ بتائے ہیں، اسے اقرار کروایا ہے،
لیکن اس پہ سزا نہیں دی، اس پہ مواخذہ نہیں کیا، بلکہ اسے معاف کر دیا ہے۔ تو یہ جو محاسبہ کا لفظ ہے یحاسبکم بہ اللہ، اس سے مراد سزا دینا نہیں ہے، اس سے مراد بات کچھ کرنا نہیں ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ بندے کو اس کے گناہوں کے بارے میں بتا دینا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے، یہ الفاظ اگرچہ صحابہ کرام نے بھی استعمال کیے ہیں، لیکن صحابہ کرام یہاں پہ منسوخ سے اور نسخ سے مراد یہ لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے وضاحت کر دی ہے اور اس ابہام کو دور کر دیا ہے جو ابہام کئی لوگوں کے دلوں میں اور ذہنوں میں واقع ہوا تھا، آیت میں وہ ابہام موجود نہیں تھا۔ واللہ تعالی اعلم۔ آج کے درس کا ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور اللہ رب العزت ہمیں قرآن حکیم پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق بخشے، اور اللہ تعالیٰ جب ہمیں موت دے تو اس حال میں دے کہ ہم قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں، قرآن کی تفسیر پڑھنے والے ہوں، قرآن پہ عمل کرنے والے ہوں، قرآن کے مطابق عقیدہ رکھنے والے ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔